نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. محترم حضرات، یعنی وہ گناہ اور وہ معصیتیں جو قیامت کو لانے کا سبب بنتی ہیں وہ ظاہر تو ہو چکی اور ان میں مسلسل اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایک علامت یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے گا لیکن دین کے لیے نہیں، آخرت کو بنانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا پرستی کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، منصب و اقتدار اور کرسی تک پہنچنے کے لیے اور دنیا میں اپنی ناموری کے لیے علم حاصل کیا جائے گا. اسی حدیث کے اندر ایک علامت یہ بھی آئی کہ اذا ظہرت القینات والمعازف، گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی، گانے والی عورتیں بہت ہو جائیں گی، والمعازف اور خوب باجے بجائے جائیں گے. گانے والیاں جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی اعتبار سے عورتوں کے لیے گانا یہ حرام ہے، یعنی جبکہ ان کی آواز غیر مرد سنے، اجنبی مرد سنے، لیکن اگر وہ اس طریقے سے پردے میں رہ کر کہ ان کی آواز باہر نہیں جاتی، کچھ اپنے گنگنا لیں اور گا لیں تو اس کی اجازت ہے. یہاں گانے والیوں سے مراد وہی ہے کہ جو پیشہ بنا لیں اپنے لیے گانے کا. ہر محفل میں، ہر مجلس میں جس کے اندر غیر مرد موجود اور دنیا بھر کے گناہ اس کے اندر پھیلے ہوئے، وہاں وہ گانے گاتی ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ گانا گانے والی کو جو اجرت ملتی ہے وہ حرام ہے. جو کچھ بھی اس کو ملتے ہیں پیسے تنخواہ کے طریقے پر یا کسی خاص مقام پر لے گئے اور وہاں کچھ طے کر لیا کہ 5,000 اور 10,000 روپے ہوں گے، یہ سب حرام ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. کیوں ہے حرام؟ اس لیے حرام ہے کہ انہوں نے حرام پیشہ اختیار کیا ہے، اور جو چیز حرام پیشے سے حاصل کی جاتی ہے، جو رقم اور جو اجرت، وہ بھی حرام ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے، دینا تو نہ چاہیے لیکن کیونکہ سب جانتے ہیں اس کو، اس لیے واضح ہونے کی وجہ سے اور مشہور ہونے کی وجہ سے مثال دے رہا ہوں کہ جیسے کوئی عورت بدکاری کو اپنا پیشہ بنا لے، اللہ محفوظ رکھے، اور اس کے اوپر اس کو کچھ اجرت ملے، گویا اس نے پیشہ بنا لیا ہے اور اجرت حاصل کرتی ہے. بتائیے آپ میں سے اتنے مسلمان بیٹھے ہیں، کون کہہ دے گا کہ یہ اجرت جائز ہے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس کی اجرت کو حرام کہا جاتا ہے. کسی جوان سے پوچھ لیں، کسی بوڑھے سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ ایسی عورت کی اجرت جو حاصل ہوتی ہے اور جو کچھ بھی اس کو آمدنی ہوتی ہے وہ سب حرام ہے. تو جیسے یہاں پر حرام ہے اس لیے کہ اس نے حرام پیشہ اختیار کیا، اسی طریقے سے گانے کی اجرت گانے والی کے لیے وہ بھی حرام ہے. لیکن اللہ بھلا کرے ہمارا اور برا کرے دشمنوں کا کہ اس نے ہمارے ذہنوں پر مسلط کر دیا منصوبے بنائے اور ہمارے گھر کی پاک دامن اور ایسی لڑکیوں کو اور عورتوں کو کہ جو گانے سے دور تک کا تعلق نہیں رکھتی، ان کے گھر میں گھسیڑ دیا. اس کو آپ ذرا دیکھیے آج کل ان اسکولوں میں جہاں ہماری لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں، میں تو بار بار یہی کہوں گا، آپ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں کہ وہاں پر باقاعدہ گانا سکھانا اور نعت سکھانا داخل ہے نصاب میں. اس کے نمبر ہیں، قرآن کے تو نمبر نہیں ہے وہاں پر اتنے کہ جتنے گانا گانے کے اور جتنا
ناچنے کے نمبر. آپ حضرات کو خوب معلوم ہوگا کہ اگر کسی اللہ کی نیک بندی سے ناچنا اور گانا نہ آئے تو وہ ناکام ہے. ان کے ہیں ایسے اسکول یہاں پر کراچی میں کہ وہاں پر باقاعدہ گانا سکھایا جاتا ہے اور اس کا نام رکھا ہے فن لطیف، موسیقی نام رکھا ہے. کیا ہے یہ موسیقی؟ عورتوں کا کیا کام اس سے اور مردوں کا بھی کیا کام؟ کیونکہ مومن گانے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا، مومن تو ذکر اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے. مومن جو ہے وہ تبلے اور ڈھول کی تھاپ پر ہاتھ مارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ تو نمازیں پڑھنے کے لیے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلانے کے لیے پیدا ہوا ہے. پھیلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. تو فرمایا کہ کثرت ہو جائے گی گانے والی عورتوں کی. جیسا کہ اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا اچھا گانا جانتا ہے یا جانتی ہے اس کا اتنا ہی احترام اور اعزاز ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو بڑے بڑے مرتبے دیے جاتے ہیں ہمارے اس ملک میں اور اس قوم میں. پچھلے دنوں کسی گانے والے کا انتقال ہوا، میں تو نام جانتا بھی نہیں، گویا اخبارات اس کے لیے وقف ہو گئے. حال ہی میں کوئی گانے والی بیمار ہو گئی، اخبارات وقف ہو گئے. اور کیسے کیسے ترغیب دی جا رہی ہے ہماری لڑکیوں کو کہ تم بھی یہ کام کرو، تمہیں بھی ایسی ہی نیک نامی ملے گی. یہ ترغیب دی جا رہی ہے. صاحبو کر لو یہاں پر جو کچھ کرنا ہے، لیکن یہ سمجھ کر اور یہ سوچ کر کرو کہ آگے اس کا جواب دینا ہے. کر لو مگر یہ سوچ لو کہ آگے ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اندھے بنتے ہو بن جاؤ، اپنی لڑکیوں کو جہنم میں دھکیلتے ہو دھکیل دو، ان کو اسلام سے بیزار رکھنے کی تعلیم دیتے ہو دے دو. یہاں تو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، لیکن ان گناہوں کا اور ان معاملات کا اثر دنیا میں بھی آپ پر پڑے گا اور آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ہم نے کر لیا ختم ہو گیا. ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کریں گے وہ آخرت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو دیکھ لیجئے کہ کیسے اعزازات اور کیسے القاب اور کس قدر عزت افزائی ہوتی ہے گانے والیوں کی. میرے بچپن کا دور تھا، غیر منقسم ہندوستان تھا، وہاں پر یہ گانے کا کام رنڈیاں کیا کرتی ہیں. آپ جانتے ہیں رنڈی کسے کہتے ہیں؟ کوئی شریف زادی، کوئی ایسی لڑکی، کوئی ایسی عورت کہ جو اپنی عزت کو رکھنے والی ہو، یہ کام نہیں کرتی، اور اس کو معاشرے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. ہمارے شہر میں ایک عورت تھی، وہ بمبئی چلی گئی. بمبئی اس زمانے میں بہت مشہور تھا ان کاموں میں. تو اس نے وہاں پر ناچنا گانا شروع کر دیا. پورے محلے نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، پورے محلے نے بائیکاٹ کر دیا. چنانچہ وہ آ نہیں سکتی تھی اپنے شہر میں، اپنے وطن میں نہیں آ سکتی، ایسا بائیکاٹ کیا. ایک تو وہ دور تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں دیکھا، اور ایک یہ دور ہے کہ اپنی لڑکیوں کو بھیج دیتے ہیں سینماؤں میں، بھیج دیتے ہیں فلموں میں، بھیج دیتے ہیں ٹی بی کی بیماری پر، بھیج دیتے ہیں ریڈیو میں گانے سنانے کے لیے، اور مست ہیں، خوش ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی اس مقام پر پہنچ گئی. دیکھ لیجئے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ اس قیامت کی علامت کا ظہور ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ
یہ علامتیں وہ ہیں کہ جو برابر ترقی میں دیکھ لیجیے کیا ہو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہ امت اور یہ معاشرہ۔ اسی طریقے سے فرمایا والمعازف، معازف کہا جاتا ہے باجوں کو، باجا، چاہے وہ منہ سے بجایا جائے چاہے وہ ہاتھ سے بجایا جائے، ان کو معازف کہا جاتا ہے۔ منہ سے بجانے والے باجے بھی ہوتے ہیں اور ہاتھوں سے بجانے والے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ بانسری جو ایک قدیم زمانے سے یہ باجا ہے، یہ منہ سے بجایا جاتا ہے۔ یہ بانسری جو ہے قدیم زمانے سے ایک معروف باجا ہے جو منہ سے بجاتے ہیں۔ پھر اس کی بہت سی قسمیں ہیں، ہاتھوں سے جو بجایا جاتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ سب کے سب معازف کہلاتے ہیں عربی زبان میں، اور حدیث شریف میں بھی یہی مراد ہے کہ یہ سب کے سب معازف کہلاتے ہیں عربی زبان میں، اور حدیث شریف میں بھی یہی مراد ہے کہ باجوں کی کثرت ہو جائے گی، گھر گھر سے باجوں کی آواز آئے گی، محلے اس کی آواز سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ خصوصیت کے ساتھ باجوں کی کثرت ہوگی تقریبات میں، ایمان والوں کی تقریبات میں باجوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ نے بھی وہ دور دیکھا ہوگا، بوڑھے آدمیوں نے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں کسی بھی موقع پر باجا بجانا ہندوؤں کی علامت تھی۔ ہندو بجاتے تھے، مسلمان نہیں بجاتے تھے، لیکن اسی بچپن میں دیکھتے دیکھتے مسلمانوں میں بھی آ گیا، مگر اس قدر کثرت سے نہیں آیا جیسے آج ہے۔ آج تو اس ٹی وی کی، ریڈیو کے گانوں نے گھر گھر باجا پہنچا دیا۔ کون سا گھر محفوظ ہے مسلمانوں کا ان باجوں سے؟ کثرت ہو گئی اور مسلسل کثرت ہو رہی ہے۔ ان باجوں کا گناہ ہونا میں ایک مثال سے آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، اور پھر یہ بھی غور کیجئے کہ ہمارا ذہن کس قدر بدل گیا اسلام کے اعتبار سے۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور یہ حقیقت بھی ہے، اور ہمارے سامنے بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی مسجد کے سامنے ہندوؤں نے باجا بجا دیا، ناس ہو جاتا تھا ان کا، اور ان کی مصیبت آ جاتی تھی۔ خصوصاً اگر نماز کے اوقات میں باجا بجا دیا تو پھر نہ پوچھئے کیسی خونریزی ہوتی تھی۔ کیوں صاحب ہندوؤں کے حق میں ان کا باجا بجانا پسند نہ کریں؟ آج تک وہاں یہی کیفیت ہے، اور وہاں کا قانون ہے یہ کہ مسجد سے تقریباً 100 قدم پہلے اور مسجد کے گزرنے کے بعد 100 قدم کے بعد باجا نہیں بجے گا۔ وقت جب بجے گا جب یہاں سے گزر جائیں گے، اس سے پہلے نہیں بجے گا۔ قانون ہے وہ۔ کیوں ہے یہ قانون؟ اس لیے کہ یہ گناہ تھا، باجا گاجا یہ گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے غالباً کہ ایک مرتبہ مشہور صحابی حضرت ابن عمر اپنے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں گانے کی، باجے کی آواز آئی راستے میں۔ اس زمانے میں یہودی بجاتے تھے، باجے کی آواز آئی راستے میں۔ اس زمانے میں یہودی بجاتے تھے، باجے کی آواز آئی، انہوں نے فوراً اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، انگلیاں، اور آگے چل پڑے۔ کچھ دور گزرنے کے بعد انہوں نے اس بچے سے پوچھا جو ساتھ میں تھا کہ باجے کی آواز اب بھی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو نہیں آ رہی۔ فوراً کان سے انگلیاں نکال دی اور کھول دیے کان، اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو باجے کی آواز آئی، آپ نے فوراً کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔
جب گزر گئے اور معلوم ہو گیا کہ اب باجے کی آواز اب نہیں آ رہی تو آپ نے انگلیاں نکالی. یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے باجوں کو مٹانے کے لیے. مٹانا، باجوں کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل چاہے یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، مشکات شریف اٹھا کر دیکھ لو. کیوں صاحبو؟ باجے کو مٹانے کے لیے تو اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو. آج کی امت کہتی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں اس کی، ہمیں تو خوب ان مردود دشمنوں کی تقلید میں خوب باجے بجانا ہے اور خوب سنانا ہے، خوب سننا ہے. یعنی یہاں تک نوبت آ گئی، جیسا کہ میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بعض اس قدر شوقین ہیں اس باجے گاجے کے کہ جا رہے ہیں سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر اور وہ رکھی ہوئی بین جس میں سے باجے گانے کی آواز چلی جا رہی، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ آواز کھولتے ہیں کہ دور تک جائے اور اس پر فخر کرتے ہیں. جس چیز کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس کے ساتھ امت یہ معاملہ کر رہی. بتائیے کہاں سے امت کو کامیابی حاصل ہو جائے گی دنیا میں؟ آخرت کا حال تو اللہ جانتا ہے، اس دنیا میں کہاں سے کامیابی حاصل ہوگی؟ بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ ان ہمارے دشمنوں نے ہر اس گناہ کو کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والے کا عذاب ہونے کا ذکر آیا ہے یا جس پر لعنت اللہ نے بھیجی ہے، وہ اس امت کے اندر پھیلانے کی بڑی کوششیں کی اور کر رہے ہیں. امت چونکہ ناواقف ہے، چھوڑ دیا اس نے قرآن کو بھی، چھوڑ دیا حدیث کو بھی، چھوڑ دیا اس نے مولویوں کو بھی اور علماء کو بھی، اس لیے بہت جلدی وہ شکار ہو جاتے ہیں اس کا. اسی جگہ میں نے کئی مرتبہ اعلان کیا ہے کہ میرے سامنے فہرست لاؤ آج کل کے فیشن کی باتوں کی، میں بتا دوں گا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حدیث میں ایسا آیا ہے، قرآن میں ایسا آیا. فیشن کی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو گناہ کبیرہ نہ ہو. کیوں حضرت، کیا بات ہے؟ آپ امت ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ امت نہیں ہیں ان امریکنوں کی اور انگریزوں کی. جس کی امت ہے اس کا دم بھریے، جس کے نام پر دنیا میں ہمیں عزت ملی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گی، اس کی پیروی کیجیے. جس نے ہمارے غم میں راتوں کو، جس نے اس امت کے غم میں اور اس امت کی بہبودی اور فلاح میں اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر دی، امت کہتی ہے ہمیں نہیں چاہیے. کیا ظلم ہے. ایک حدیث تو اس وقت یاد آئی تھی لیکن موقع نہیں ہے اس کے بیان کرنے کا. حدیث بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے، لیکن اس کا ابتدائی حصہ بیان کیا دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پہنچے، آپ کے حجرہ شریفہ میں، دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں. بہت تیزی، بہت ہی یہ کہنا چاہیے گریہ و زاری کے اندر آپ مبتلا ہیں. دونوں پریشان ہو گئے کہ معلوم نہیں کیا واقعہ پیش آ گیا، دونوں پریشان ہو گئے کہ معلوم نہیں کیا واقعہ پیش آ گیا. پوچھا کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی بعض عورتوں کا حال جہنم میں دیکھا ہے، اس کو دیکھ کر رو رہا ہوں. ابھی یہاں سے طویل قصہ چلے گا جو میں اس وقت کہہ نہیں سکتا. اپنی امت کی بعض عورتوں کا حال میں نے جہنم میں دیکھا، کس قدر تکلیف، کس قدر عذاب اور کس قدر ایذا میں مبتلا ہے میری امت. ان کے اس عذاب کو اور اس تکلیف کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں. پھر آپ نے تفصیل بیان کرنا شروع. تو آپ کا تو یہ مقام تھا
کہ امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ مشہور ہے یہ بات کہ آپ کو امت کا خیال اس دنیا میں بھی تھا اور اب بھی ہے، اور آخرت میں بھی آپ کو امت کا ہی خیال ہوگا۔ جب پل صراط عبور کرنے کا حکم ہوگا تو اس وقت حدیث شریف میں آیا ہے کہ انبیاء کرام بڑے بڑے پیغمبر اس وقت یہی دعا کریں گے کہ اللہم سلم سلم اللہم نفسی نفسی، کہ میرے اوپر رحم فرما اور مجھے سلامتی کے ساتھ پل صراط عبور کرا دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا ہوگی؟ ہر مومن جانتا ہے کہ آپ کہیں گے یا رب امتی امتی، اس موقع پر بھی آپ تو اس قدر خیال فرمائیں امت کا، تلف ہو گئی کہ وہ کسی بھی لمحے اپنی زندگی کے ایک لمحے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہ کریں۔ بتائیے اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ محسن کے احسانات کی ناشکری، اور ان ناشکری جو ہے یہ بدترین عذاب ہے۔ دنیا میں جو محسن ہے ہمارے، ان کی ناشکری بھی عذاب ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ سب سے بڑے محسن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم آپ کے احسانات کی ناشکری کر رہے ہیں تمام۔ کیا ملے گا ہمیں؟ بہرحال تو یہ باجوں کو مٹانے کے لیے آپ آئے، لیکن امت نے کہا، خصوصاً پاکستانی امت نے کہ ہم تو اس کو خوب پھیلائیں گے۔ کوئی خطہ اپنی آبادی کا ایسا نہ چھوڑیں گے جہاں پر باجوں کی آواز نہ پہنچے، جہاں پر گانے کی آواز نہ پہنچے، کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ صاحب و خیال کرو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کا دفع کرنا اور اس کو دور سے دور کرنا یہ بھی ہمارے ہاتھ میں، اور قیامت کو جلدی سے بلانا اور قریب تر کرنا یہ بھی ہمارے ہاتھ میں۔ ان گناہوں کو جو علامات قیامت میں شمار کیے گئے ہیں، اگر ہم اختیار نہ کریں گے تو قیامت دور ہوتی چلی جائے گی، اور اگر ان کو اختیار کریں گے اور ان میں اضافہ اور ترقی ہوتا رہے گا تو قیامت قریب تر آتی چلی جائے گی۔ یہ تو صرف میں نے ایک ہی جملہ سنایا کہ وَإِعْنَاقُ وَالْمَعَازِفِ، کہ جب گانے والیاں کثرت سے ہو جائیں اور باجے کثرت سے ہو جائیں، خوب بجائے جائیں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانی راستوں سے محفوظ رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، ہمارے ملک اور ہمارے شہر کو بد امنی سے محفوظ رکھیں، اور امن و امان اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں برحمتک۔